إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام مصلیان حضرات و خواتین، اس جمعہ کے موقع پر آج ہمارا عنوان ہے درود کی فضیلت یا درود و سلام کی فضیلت. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ وحدہ لا شریک نے، اسی طرح آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلائی کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے اس کے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو. تو اس آیت کریمہ میں آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، خوب درود بھیجنے اور سلام بھیجنے کا حکم ہے. تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ درود و سلام ہے کیا. سلام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے بزرگی و برتری عطا فرمائی ہے، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے، تب اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلامتی کی رحمتیں نازل فرمائی، اس سلام کا تذکرہ ہے. یعنی سلام سے مراد تشہد ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے التحیات سے السلام علیکہ ایھا النبی تک
نبی پر سلام کے الفاظ تک اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو معراج کی رات میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سلام بھیجا۔ پھر اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مجھ تک ہی نہیں بلکہ یہ سلامتی والا سلسلہ، یہ سلام کا سلسلہ جو ہے، والا عباد اللہ الصالحین، میرے بعد بھی جو لوگ عبادت گزار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، صالح لوگ ہوں گے، ان کے لیے بھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو نبی کے لیے منتخب فرمایا۔ گویا یہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے تشہد کو اسلام کی تاریخ میں سلام کہا جاتا ہے۔ درود کہتے ہیں برکت کی دعا۔ کسی کے پاس کوئی پوسٹ ہے، کسی کے پاس کوئی مقام ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، اس عہدے میں، اس پوسٹ میں برکت کی دعا دینا، اس کو درود کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود صحابہ اکرام کو سکھلایا وہ خالصاً درود ابراہیم ہے، کہیں برکت کی دعاؤں کے ساتھ ہے، کہیں ساتھ میں سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہے۔ لیکن درود ابراہیم کے نام سے ہم اور آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ اصل درود ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر درود کے نام پر بھی بہت سی دھاندلیاں ہو رہی ہیں، درود کے نام پر بھی بہت سے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ آج لوگ درود کے نام پر بھی کہیں درود ہزاری، خزاری، پتہ نہیں کیا کیا نام لگا لیے ہیں، وہ سارے درود کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے درود ثابت کرتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس درود کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں، لیکن وہ ساری احادیثیں جمعہ کے موقع پہ آپ تک پہنچانا مشکل ہے، اس لیے جتنی ہو سکی آپ تک میں ان احادیث کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا۔ یہ درود کی فضیلت ہے، یہ درود کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو کثرت سے درود پڑھے گا مجھ پر، تو 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ رحمت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ میں رحمت کی ایک مثال دوں، حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا، تو اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی۔ کتنے؟ 100 رحمتیں پیدا کی، اور 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لیا، اور 1 رحمت کو اس ساری زمین اور آسمان کے درمیان رہنے والی جاندار مخلوق کے اندر بانٹ دیا۔ 1 رحمت کو آپ جو 1 مرتبہ درود پڑھنے پر جو 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، وہ 10 رحمتوں میں کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ درود کی فضیلت ہے۔ درود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1 رحمت زمین پر نازل فرمائی ہے، جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے۔ جانور ہے، مرغی ہے، اپنے بچے کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے کہ کوئی بلی اسے کھا نہ لے۔ اگر کہیں اسے کوئی اژدھا نظر آ جائے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ لپک کر اپنے بچوں کو بچاتی ہے۔ کیوں بچاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی 1 رحمت کا جذبہ اس کے اندر ہے۔ اس 1 رحمت کو اللہ نے اس جانور کے اندر بھی داخل کیا ہے۔ تو اس طرح رحم کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ کر 1 رحمت کو نازل کیا۔ لیکن جب درود بندہ پڑھتا ہے 1 بار، تو اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، محبت اور دنیا کے اندر الفت اور آپس میں بھائی چارگی کے لیے درود سے بڑھ کر کوئی دوا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بندہ 1 بار پڑھے، رب اس پر 10 رحمتیں نازل کرے، اور جو ساری کائنات کو 1 رحمت میں بانٹ دیا، جس کی وجہ سے انسان، جانور، سب کچھ جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنے اپنے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو درود کی یہ فضیلت ہے کہ بندہ جمعہ کے دن خاص کر کے اگر کوئی درود کو پڑھتا ہے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب بندہ یہ درود کو پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور 10 رحمتیں جب نازل ہوتی ہے تو ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ کون ابو بکر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر کثرت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری خبر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیا ہے۔ جب میری امت کا کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلان بن فلان نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھنے کی فضیلت دیکھیے، آپ یا میں درود پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ڈیوٹی پر لگا دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور وہ فرشتہ کیا کہتا ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلان بن فلان۔ اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا نام، آپ کے والد کا نام لے کر فرشتہ کہتا ہے، اے نبی فلان بن فلان نے اس ٹائم پر آپ پر درود پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود کی یہ فضیلت ہے کہ بندہ زمین پہ کہیں بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے پڑھے کو نبی تک پہنچاتا ہے۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب ماحول ہے، سرکار کو بلانے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نبی کو سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں، اس لیے ہم سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے درود و سلام کی جو فضیلت شریعت نے بیان کی تھی، آج اس کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا۔ آج ہر آدمی جس منہ سے حرام چیز کھاتا ہے اسی منہ سے نبی پر درود پڑھتا، جس منہ سے انسان آج حرام کھاتا ہے اسی منہ سے جو ہے سلام و درود کی باتیں کر کے قوم سے چندہ بٹورتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے ذریعے سے ہمیں جو پاکی بتلائی ہے درود کی، وہ یہ ہے، سلسلۃ السیاح کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے تو تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم لوگ میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ میرے اوپر تمہارا درود بھیجنا تمہاری پاکیزگی کا باعث ہے۔ کون سی پاکیزگی کا باعث ہے؟ کیا ہم لوگ کام کر کے مٹھی کیچڑ میں میلے ہیں یہ پاک ہونے کی بات ہے، درود پڑھنے سے پاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہماری پاکیزگی کا مراد یہ ہے، جیسے اللہ نے کہا انما نجس، مشرک جو ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں، اللہ نے کہا گنہگار جو ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے گندے ہو جاتے ہیں، تو گناہوں کی گندگی کی پاکی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا بھیجا ہوا درود تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ آج لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب بغیر وسیلے کے، آج کل تو لوگ اتنے ماہر ہو گئے ہیں اپنی مکاریوں میں یا اپنی جہالت کا دین لوگوں کو بتانے میں، کہ بنڈی چلانے والا بھی مول صاحب کو دیکھ کے بولتا بغیر وسیلے کے کیسا جاتے مولوی صاحب، بغیر سیڑھی کے کیسا چڑھ جاتے مولوی صاحب۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، میرے اوپر درود بھیجنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور میرے لیے وسیلے کا سوال کرو اللہ سے۔ اللہ سے وسیلے کا سوال کیا کرنا ہے؟ آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اب یہاں بھی ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو، ودر جدر رفیع عطا اپنی طرف سے لا کے ایڈوانس فٹنگ کرتے ہر جگہ،
دین کے اندر فٹنگ کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فرمایا تم میرے لیے وسیلے کا سوال کرو اللہ سے. وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے. وسیلہ قیامت کے دن آب کوثر کے یہاں جہاں کھڑے ہوں گے اللہ کے رسول اس جگہ کا نام ہے. وسیلہ صرف اس امت کے اندر ایک ہی شخص کو دیا جائے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ وسیلہ عطا کرے گا. تو وسیلہ کیا ہے؟ آیت الکرسی جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کون ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش کرے؟ اللہ کے حکم کے بغیر نہ انبیاء سفارش کرتے ہیں نہ اولیاء کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہونا ہے، اور اللہ کا حکم آپ سفارش کریے کس کو ہوگا؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرو. تو جب امتی اپنے نبی کے لیے وسیلے کا سوال کرے گا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اے نبی ہم آپ کو، کیونکہ قیامت کا منظر جب آپ دیکھیں گے، قیامت کی ہولناکی آپ دیکھیں گے تو کیا منظر ہوگا. بڑے بڑے پیغمبر جو اس وقت کہیں گے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آج جلال میں ہے، اللہ تعالیٰ آج غصے میں ہے، لہذا ہم کلام نہیں کر سکتے، ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے سامنے ریکویسٹ نہیں لگا سکتے، لہذا تم لوگ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. سارے انبیاء محمد رسول اللہ کی طرف جب بھیجیں گے، جب یہ لوگ سارے محمد رسول اللہ کے پاس، ساری امت آئے گی، محمد رسول اللہ کھڑے ہو کر نہیں بولیں گے اللہ یہ ہمارے لوگ ہیں دے دو ان کو چھوڑ دو جان دو، نہیں بولیں گے. کیا کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھے کے بل سجدہ ریز ہو جائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہے، ساری آدم کی اولاد پریشانی میں مبتلا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی گناہ کی وجہ سے پریشان حال ہے. سورج جو ہے ایک نیزے کے قریب ہے، گرمی سے تپ رہے ہیں، پسینے کی عالم میں ہے. بعض روایات میں الفاظ ہے کہ اس دن پسینے کا یہ عالم ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں کوئی کمر تک کوئی حلق تک ڈوبا ہوا ہوگا. یہ عالم قیامت کے دن ہوگا. ایسے وقت پر جو امتی زندگی کے اندر بیٹھ کر نبی پر درود پڑا ہوگا، اس درود کی برکت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی اے نبی آپ کی امت کے لیے آپ کیا مانگتے ہیں مانگیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، مانگیں گے نہیں، پہلے سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین فرمائے گا اے نبی آپ سجدے سے اٹھیے، مانگیے، عطا کیا جائے گا. سجدے سے اٹھایا جائے گا. یہاں سجدہ کرو بولے تو نہیں ہو رہا ہمارے لوگوں کو، یہاں مسلمانوں کو سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو نہیں ہو رہا ہے. وہاں اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی کو قیامت کی ویسی ہولناکی کے وقت بھی کہے گا اے پیغمبر بس آپ سجدے سے سر اٹھا کر مانگیے، عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. آج اس امت کو اس نبی کے اوپر ہم درود پڑھنے کے دعوے دار، اس نبی پر سلام پڑھنے کے ہم دعوے دار، مسجد میں سر آج ہمارے نہیں جھک رہے ہیں. لیکن لوگ پھر سوال کرتے ہیں درود فاتحہ والے ہیں نہیں. کون سی فاتحہ جی؟ نماز تو نہیں پڑھتے زندگی میں، لیکن فاتحہ کون سی آ گئی تمہارے پاس؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو نماز کی حالت میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. کون سی حالت میں جی؟ نماز کی حالت میں درود و سلام پڑھتا ہے. آج سارے درود و سلام نماز کے بعد ہو رہے ہیں. لوگوں کو بولے تو برا لگتا، سلام پھیرنے کے بعد درود و سلام ہو رہا ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کا درود و سلام نماز کی حالت میں ہوتا ہے. آج ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب ہمارے پاس ایک صاحب ہے جمعرات کے دن خاص کر کے فجر میں اٹھ کے نہا دھو کے آتے انہوں آ کے کئی کو بولتے سلام پڑھتے انہوں خالی، باقی ٹائم پہ نمازہ نہیں پڑھتے. ان کا کیسا؟ ان سے پوچھو جا کے کیسا، کیوں سلام پڑھنے آ رہے ہیں؟ وہ بھی کب؟ سلام پھیر دیے بعد، نماز ہو گئے بعد سلام ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والوں کا درود و سلام نماز کی حالت میں ہے. کیا بھی لڑ لو آپ، کتنی بھی بحث کر لو، نہیں یہ درود سلام کے نہیں، یہ بولو ان لوگ درود نہیں پڑھتے بول لو، ان لوگ بغیر فاتحہ کے ہے بول لو، جو بولنا ہے بول لو. لیکن اللہ کے نبی نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے نبی پر درود و سلام جو ہے نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں.
یہاں ہمارے سارے درود سلام نماز سے باہر ہیں، نماز تو نہیں پڑھتے، چچا ٹوپی نہیں تو نہیں دستی بن کے ٹھہر کے فاتحہ دلا رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مولوی کو نہیں معلوم ہے لیکن چچا کو سب معلوم ہے دین. یہ دینداری آج ہمارے سوسائٹی کو برباد کی ہوئی ہے. حق کیا ہے باطل کیا ہے لوگ نہیں جان رہے ہیں. لوگوں کو جو ملا وہ دے دیا جا رہا ہے، بس یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. انہیں بٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھائیے ڈھنگ سے نہیں آئیں گے، انہیں بیٹھ کر دین کے مسائل پوچھیے نہیں آئیں گے. تو بہرحال میں درود کے فضائل میں بات کر رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود اگر نہیں پڑھا گیا تو اس کی دعا روک لی جاتی ہے. اللہ اکبر. بہت سے رافضی سیاح یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے علی کو نہیں مانتے. علی کی ہی روایت پیش کر رہا ہوں، حضرت علی کی بولی ہوئی بات ہی تم تک پہنچا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس بندے نے اللہ سے دعا کی اور نبی پر درود نہیں پڑھا، نبی کے لیے برکت کی دعا نہیں کی تو اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا، روک لیتا ہے، اس دعا کو بریک لگا دیتا ہے، اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. کیسے؟ آئیے صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، جس شخص کے پاس میرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھا یا پڑھنا بھول گیا تو اس نے جنت کا راستہ بھٹک گیا. اللہ اکبر. درود کی اتنی فضیلت ہے کہ بندہ اگر اسے بھول کے بھی نہیں پڑھا تب بھی جنت کا راستہ بھٹک جاتا. کب؟ جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے، جس کے سامنے نبی کا ذکر کیا جائے، آمنہ کا لال عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور کوئی مسلمان سن کے درود نہیں پڑھتا یا درود پڑھنا بھول جاتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نے جنت کی راہ بھولا دیا گیا. اس کو جنت کی راستے سے بھلا دیا جاتا، اس کو جنت کا راستہ بھلا دیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ درود کا جان بوجھ کر اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کتنا بڑا مجرم ہوگا. اگر بھول کے بھی نہیں پڑھا تو انہیں جنت کے راستے سے محروم ہو جاتا، جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے، سعید بن عمیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص نے خلوص سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 10 غلطیاں مٹائی جاتی ہے. اللہ اکبر. 10 رحمتوں کے بارے میں ایک رحمت کا ڈیفینیشن بتایا تھا، اب صرف ایک بار درود پڑھنے کے انعام میں کیا کیا اور ہوتا ہے وہ دیکھیے. یہاں ذکر ہوا ہے 4 چیزوں کا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، یہ بات پہلے بھی ہم سن چکے. اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اس کی جو بھی پوزیشن ہے اللہ اس میں 10% بڑھا دیتا ہے. بحیثیت باپ ہے تو باپ ہونے کی صلاحیت میں ایک درود کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ 10% ایکسٹرا کر دیتے ہیں، اس کی کوالٹی میں بہتری کر دیتے ہیں. ایک استاد ہے درود پڑھتا ہے بحیثیت استاد کے تو اس کے اندر استاد کی صلاحیت میں 10% اللہ بڑھا دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے 10 اس کے نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 نیکیاں اس کو دی جاتی ہے کہ اس نے درود پڑھا ہے. ایک تو 10 اس کی پوزیشن بڑھائی گئی، 10 اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے گئے، پھر 10 اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بار درود پڑھنا 40 فائدے اٹھانا، 10 رحمتیں نازل ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر کے اس امت کو بتلایا کہ یہ مجھ پر درود پڑھنے والوں کی فضیلت ہے، ان کا یہ فائدہ ہے. اب اتنا فائدہ ہے آپ کو معلوم ہے، آپ کیوں نہیں پڑھیں گے بتائیے؟ ہاں پڑھیں گے، آپ ضرور پڑھیں گے اور پڑھنا چاہیے. اور 10 غلطیاں مٹائی جاتی ہیں. یہ کہاں ہیں؟ سلسلۃ الصحیحہ کی احادیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں 2960 نمبر پر یہ حدیث درج ہے. آئیے حضرت ابن اسحاق
جو مسند حاکم کی روایت کے بارے میں کہہ رہا تھا، وہ روایت یہ ہے، 987 نمبر پر مسند حاکم کے اندر روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ مسلمان شخص اپنی نماز میں اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ الفاظ ذرا چینج ہیں لیکن بات وہی ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان شخص وہ ہے جو اپنی نماز میں اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ نماز کی پابندی کا حکم ہو رہا ہے یہاں بھی۔ ہم فاتحہ درود والے ہیں، بولتے کتنے ٹائم کے نمازی ہے، پوچھنا اپن سیدھا۔ یہ فاتحہ درود نہیں، کھانے کے واسطے بریانی ٹھہری تو زیادہ ہو جا رہے فاتحہ، اگر خالی شکر رہی تو 2 منٹ میں ختم ہو جا رہی فاتحہ۔ یہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ذکر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ذکر یہاں اس بات کا ہو رہا ہے کہ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی فاتحہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک واقعہ، ایک حدیث میں درود کی برکت میں بہت سے لوگ بولتے ہیں، ارے مولوی صاحب دوسری مسجدوں میں لوگ اتنے اسٹوریاں سناتے نا جی، تم لوگ ایک بھی اسٹوری نہیں سناتے۔ چلو آج ہم بھی وہ سچی اسٹوری سناتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں پیش آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بلند بانگ یمنی دیہاتی، یمن کے علاقے کا ایک بلند بانگ، اچھی ہائٹ لمبی خاصی تھی، وہ آدمی جو ہے مسجد میں دیہاتی تھا، وہ اپنی سرخ اونٹ، لال اونٹ کو لے کر آیا۔ آ کر اس نے مسجد کے دروازے پر اونٹنی کو بٹھایا۔ مسجد کے دروازے کے سامنے ہم گاڑیاں جیسا روکتے، انہوں اونٹ کو وہاں روک دیے، روک کے مسجد میں آئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں دیہاتی اپنی سرخ اونٹ کو آیا اور اس نے مسجد کے دروازے پر اونٹنی کو بٹھایا اور اندر آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ جب اس نے کام پورا کر لیا، یعنی نماز پڑھ لی، اس کو جس کام سے آیا تھا وہ سب کر لیا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دیہاتی کے پاس جو اونٹنی ہے یہ اس نے چوری کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے الزامات ہر دور میں ہوتے رہے، آدمی کا گمان ہر دور میں چلتا رہتا ہے، تو گمان میں اگر کسی کے بارے میں برا آ گیا تو برا آ جانا ایک انسانی فطرت ہے، لیکن اس کو برا ثابت کرنے کے لیے نہا دھو کے پیچھے پڑنا یہ غلط ہے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے بھائی یہ مولوی صاحب کرتا پجامہ پہلے پھرنے والے، 5,000 کی نوکری کا کام کرنے والے، ان کا کہاں سے آ گئی گاڑی؟ کیوں میں گاڑی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، صحابہ کرام کے دور میں سرخ اونٹ یعنی لال اونٹ بولے تو اتنی مہنگی، آج کے زمانے کی مرسڈیز گاڑی سمجھو آپ۔ اگر میرے پاس آج صبح مرسڈیز گاڑی لے کے اگر میں آیا تو بستی کے دیکھنے والے لوگ آ رہے ہیں، اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی رہے؟ بولیں گے ضرور، ارے یہ 10-5 ہزار کی تنخواہ کام کرنے والا، اس کے بعد یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ ضرور کہاں سے کہ مار کے لا لیا انہیں۔ تو یہی نظریے سے صحابہ اکرام کیا بولے، یا رسول اللہ یہ آدمی کی اونٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دیہات میں گاؤں میں کام کرنے والا، یہ اونٹ اس کے پاس کہاں سے آ سکتی؟ یا مدینے میں اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس ایسی اونٹ نہیں ہے کسی کے پاس، یہ بندہ کہیں سے چوری کر کے لایا۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہو رہی ہے گفتگو؟ نبی کے موجودگی میں یہ بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا تھا تو آپ اٹھنے کے ارادے سے کھڑے ہوئے اور کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دیہاتی کے پاس جو اونٹنی ہے یہ اس نے چوری کی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گواہ ہے؟ لوگ الزام لگا سکتے ایسا، ارے کتنا شریف بن کے آ رہے ہیں، ایسا نہیں بولنا۔ کیا بولنا؟ کوئی گواہ ہے کیا؟ بات تو بول رہا چوری کرے انہوں بول کے، تو چوری کے گواہ کون ہے کہ ہاں بھائی نے چوری کر کے لایا بول کے؟ گواہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گواہ کون ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، ہے علی اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس دیہاتی سے اللہ تعالیٰ کا حق لے لو۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا، اے علی
اگر میں گیا تم یہاں رکے تو اس کا فیصلہ تم کرنا. وہ کیا کرنا؟ گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ اونٹ فلاں کی ہے, انہیں ایسا چوری کرا کرتے, سارے وٹنس مل گئے, تو آپ اس کے چوری کرنے کی سزا جو ہے اسلام میں وہ اس کو دینا, اور آپ یہ اونٹ جس کا ہے اس کو پہنچا دینا. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. اس دیہاتی سے اللہ تعالیٰ کا حق لے لو, اور اگر کوئی گواہ نہ ثابت ہو تو اس کو واپس کر دو, یعنی یہ اونٹ اسی دیہاتی کو واپس دے دو. وہ دیہاتی کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھ گیا. یہ سب معاملہ چل رہا, وہ بیچارہ ارے بھائی میرے پر چوری کا الزام لگ گیا, اب میں کیا صفائی دوں, اللہ کے نبی سامنے موجود ہیں, میں کیا کروں. لہذا بیچارہ سر جھکا کے بیٹھ گیا. اب بیٹھ کے کیا کرا نہیں معلوم. اللہ کے نبی آخر میں بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں؟ وہ دیہاتی کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھ گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا, اے دیہاتی, اللہ کے حکم کے لیے اٹھو, نہیں تو اپنی دلیل پیش کرو. اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کو کہا, سر اٹھا کے نہیں بیٹھ با, اٹھ جا, اٹھ کے بول کیا ہے تیرے پاس پروف, یہ تیری ہے بول کے, تو چوری نہیں کرا بول کے کیا ہے گواہ پیش کر, نہیں تو اللہ کا حق ہے جو واپس کر دے. تو دروازے کے باہر سے اونٹنی بولی. اللہ اکبر. یہاں ہم کرامتیں سنتے تو کیا بولتے, کاٹی مرغی بولی کہتے, ہاں پیر صاحب کو مرغی بول دی کہتے, کاٹ کے ہنڈی میں پکا دیے, ہڈیاں عربی میں بولنے لگی. بھائی ویڈیو ہے, باضابطہ مولانا بیان کر رہے ہیں, ویڈیو ہے, ہڈیاں گل گئے ہنڈی میں. وہ مرغی اٹھ کے بولی کہتے, انتم یا عبد القادر بول کے, الفاظ عربی کے مولانا بول رہے ہیں, کیا بولوں میں, حقیقتیں ہیں یہ, سنو. یہ حدیث ہے, اگر کسی نے اس واقعے کا انکار بھی کیا تو ایمان سے خارج ہو جاتا. میں جو سنا رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں, یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. کیا ہے حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا, اے دیہاتی بھلے آدمی, اٹھ, سر جھکا کے بیٹھنا مسئلے کا حل نہیں ہے, اٹھ, تیرے پاس گواہ ہے تو پیش کر. اللہ کے نبی اس سے کہہ رہے ہیں, اونٹنی باہر سے پکار رہی ہے. اللہ اکبر. کس کو پکار رہی ہے؟ حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم. کون اونٹنی کہہ رہی ہے؟ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وہ اونٹنی کہہ رہی ہے. دروازے کے باہر سے اونٹنی بولی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو عزت و اکرام کے ساتھ بھیجا ہے, اس نے مجھے چرایا نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے سوا کوئی میرا دوسرا مالک ہے. اللہ اکبر. اونٹنی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت کی قسم جس نے آپ کو عزت دے کر آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, اس کی قسم کھا کر اونٹنی کہہ رہی ہے, اے اللہ کے نبی, اس بندے نے مجھے زیادہ چرایا بھی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا مالک بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. صفائی کیا ہوئی؟ انہیں چرایا نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس آدمی کے لیے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے, وہ اونٹ انہیں زیادہ لے کے نہیں پھرا, اسی لیے لوگ بولے راتوں رات مولوی کے پاس کہاں سے آ گئی یہ مرسڈیز گاڑی, لہذا انہیں چوریش کرا ہوں گا بول دیے. رہتا نا لوگوں کو تکلیف رہتی, انہیں کیا کچھ کر رہا, کہاں سے کر رہا ہوں گا, کئی کو کر رہا ہوں گا, یہ ساری فکر لگی ہوئی رہتی. تو اس طرح لوگ بولے کہ بھئی انہوں راتوں رات چوری کر دیے. تو اونٹنی کیا جواب دیتی ہے؟ اللہ کے نبی, اللہ کی قسم جس اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر عزت دے کر اور اس دنیا کے اندر آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اس رب کی قسم ہے, اے اللہ کے نبی, جس نے آپ کو عزت و اکرام دیا ہے, مجھے اس آدمی نے زیادہ چرایا نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے سوا کوئی دوسرا میرا مالک ہے. اللہ اکبر. صحابہ کا مجمع سناٹا چھایا ہوا ہے. جس آدمی کے اوپر چوری کا الزام لگا ہے وہ خود بھی آسودہ ہے, سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی سر اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ سر اٹھانے میں ہی ہے, وہاں سے اونٹ کہتی ہے, اللہ کے نبی, جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, جس اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے, اس اللہ کی قسم ہے, اس آدمی نے مجھے زیادہ دن چرایا نہیں ہے, لیکن اس کے سوا میرا دوسرا کوئی مالک بھی نہیں ہے, یعنی میں اس کی ہی ہوں بول رہی. اونٹ جواب دے رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہے, دیہاتی, تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے اس کو تیرے حق میں قوت گواہی بخشی ہے. اے دیہاتی, اللہ کی قسم ہے,
تیرے خاطر اللہ نے اس بے جان جانور کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو اللہ کے نبی اس آدمی کو واسطہ دے کر کہتے ہیں اے دیہاتی، تجھے اس ذات کی قسم ہے جسے اس کو تیرے حق میں گواہی کی بخش دی ہے، تو نے کیا دعا مانگی تھی مجھے بتا۔ کیوں سر جھکا کر بیٹھا نہیں تھا بندہ، وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اب معلوم ہو رہا ہے وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ کیسے کر رہا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ تو ایسا رب نہیں ہے کہ میں نے تجھے نیا بنایا ہو۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ وہ صحابی دعا کرے جن کے اوپر اونٹ چوری کرنے کا الزام لگا، ان سے اللہ کے نبی پوچھے تم نے کیا دعا کی؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ میں نے دعا کیا کہ اے اللہ تو ایسا رب نہیں ہے کہ میں تجھے ابھی نیا بنا لیا۔ کیوں لوگ بنا لیتے نا، آج یہاں پیلے شاہ بن جاتے، کل وہاں کالے شاہ بن جاتے، پتہ نہیں کتنے گلی گلی ہم رب بنا لیتے، ہم کو احساس ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو ایسا رب نہیں ہے کہ میں تجھے اب نیا بنایا ہے، اور نہ ہی تیرے ساتھ کوئی دوسرا میرا رب ہے جس نے میری تخلیق میں تیری مدد کی ہو۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ مجھے پیدا کرنے کے وقت کوئی میرا ایسا رب بھی نہیں ہے جو تیری ہیلپ کیا ہوگا۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ تو تنہا ہے، تو ایکتا ہے، مجھے ماں کے پیٹ میں جب پیدا کیا وہی تو میرا خالق ہے، میرا دوسرا کوئی نہیں ہے ہٹ کے اس کے سوا۔ تو تیری ربوبیت میں شک کرے تو یہی ہمارا رب ہے جس کے ہم کہتے ہیں کہ تو اس سے بھی بلند و برتر ہے، جو کہنے والے کہتے ہیں میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ ڈیفینیشن جو آیت قرآن کریمہ کی میں پہلے جو بتلایا تھا آپ کو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 56 میں جو رب نے کہا تھا میں میرے فرشتے میرے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اس بندے نے بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی صفت بیان کی، صفت بیان کر کر اس نے آخری میں کیا کہا؟ میں سوال کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہ سے دعا کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے بری فرما دے۔ بندے نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ چوری کے الزام سے مجھے بری فرما۔ بری کا لفظ آخری میں ہے، نبی پہ رحمت اور درود کا لفظ پہلے ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے پہلے نبی پر درود پڑھنا ہے، بعد میں اپنی مصیبتوں کا چھٹکارا مانگنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ چلو تم نے یہ دعا مانگی ہے، اب اللہ کے نبی کے الفاظ سننے کے ہیں، وہ دیکھیے کیا ہے، مجھے بری فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسے عربی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے عزت کے ساتھ بھیجا ہے، اے عربی میں نے گلیوں کے کونوں پر فرشتوں کو تیری طرف جلدی جلدی آتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کیا مانگا؟ کیوں سوال کرے اللہ کے نبی؟ اس لیے کیے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں فرشتے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اس بندے کی دعا کو لکھنے کے لیے کہ وہ کیا الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو درود کی یہ فضیلت ہے، بندہ بیٹھ کر سر جھکا کر اونٹ چوری کرنے کا الزام سر پہ لے کر شرمندگی سے مسجد میں بیٹھا ہے، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، اپنے آپ کو کوس رہا ہے اور دعا کر کے کہتا ہے اللہ تیرے سوا میرا کوئی خالق نہیں ہے، میرا کوئی مالک نہیں ہے، نہ میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہوں، نہ کسی اور کو میں پوچھتا ہوں، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھے اس مصیبت سے بری فرما دے۔ یہ الفاظ بندہ یہاں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس نے مجھے عزت کے ساتھ بھیجا ہے، میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ گلی کے کناروں پہ، یہ گلی کے کونوں پہ فرشتے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تیری دعا کو لکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ درود کی فضیلت ہے، یہ کہانیاں قصے نہیں ہے کہ مولوی صاحب بول کے مزے لے لیے آپ سن کے خوش ہو گئے، نہیں، یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا جو نبی کی موجودگی میں بیٹھ کے اپنے رب کو مناتے تھے۔ نبی کے سامنے بیٹھ کر نبی کے علم میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ بندہ واقعی چور ہے کیا نہیں ہے، نبی دلیل پوچھ رہے ہیں، گواہ پوچھ رہے ہیں،
یہ بندہ اپنے رب سے لو لگا کر کہہ رہا ہے، نبی کی موجودگی میں رب کو منا رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے عزت کے ساتھ بھیجا ہے، اے عرابی، اے دیہاتی، میں نے گلیوں کے کونوں پر فرشتوں کو تیری طرف جلدی جلدی آتے دیکھا ہے، اور تیری اس دعا کو لکھ رہے تھے، میں نے یہ دیکھا ہے، لہذا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہماری مصیبتیں بعد میں، پہلے نبی کی ذات پر اگر درود بھیجیں گے ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن چور دروازے بہت سے ہیں آج کل۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہ بھی ہو رہا ہے درود کا دستر بچھا رہے ہیں، ماں آؤ پڑھیں گے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ صحابی دستر بچھائے تھے، 10 منٹ کا واقعہ نہیں تھا، اتنی دیر میں رب کو منا لیے۔ ہونا کیا ہے؟ دکھاوا نہیں ہونا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں بیج بک رہے، میں بادم سمجھ کے اٹھایا، پرسوں مارکیٹ میں گیا، بھلا یہ ریالہ خورانہ بکنے کی دکان میں یہ بادم کئی کو بیچ رہے، بھائی اٹھایا تو بادم پلاسٹک کے ہیں۔ میں بولا یہ کیا ہے؟ بولے نہیں یہ درود پڑھنے کو لے جاتے لوگ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل چاہ رہے ہیں آج کل۔ نعمتیں رب کی ہزاروں کھائیں گے، درود 1000 2000 گن گن کے پڑھیں گے، بتائیے۔ ہاں، میرے سر کے اگر 20 بال آج جھڑ جائیں تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ میرے سر کے بال جھڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت جب جاتی ہے تو فکر ہوتی ہے، جب اللہ یہ لاکھوں بال دیے ہیں تو جب مجھے اس پر شکر کرنا نہیں آتا ہے، تو آج لوگ درود اللہ کا ذکر گن گن کے کریں گے، گٹلیاں لے کے بھینجا لے کے گن گن کے اللہ کو یاد کریں گے، اور اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہماری زندگی پر جو ہے ان کو آپ بھلا دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے، آج کے درس سے میں امت کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، درود و سلام کے بغیر مومن کی زندگی نہیں ہے۔ درود و سلام اہل ایمان کا وظیفہ ہے۔ درود و سلام کے بغیر مسلمانوں کی زندگی مکمل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی دشمنوں نے افواہ پھیلا دی ہے کہ درود و سلام نہیں پڑھتے۔ کبھی سنو ہم سے بھی درود کے فضائل، کہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا بندہ نبی کی موجودگی میں رب کو منا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر کونے پہ آنے والے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ سارا منظر پورا ہونے کے بعد نبی نے کہا، اس رب کی قسم جس نے مجھے عزت دے کر بھیجی ہے، تبھی تو میں تجھ سے پوچھا کہ تو کیا دعا کیا تھا، اس لیے کہ تیری دعا کو لکھنے فرشتے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری امت کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپسی جھگڑوں کو، اپنی ضد کو چھوڑ کر نبی کی پیاری پیاری راہوں پر زندگی گزارنے والے بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اپنی زندگیوں میں نمازوں کے پابند بننے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔